تو ان جلسوں کے انعقاد کا منشا یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں۔ آپ لوگ اگر صحیح معنی میں مسلمان بنیں تو یہ جو روزانہ اخبار میں ہم پڑھتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں، وہ شرمندگی ہماری ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں محلوں میں سے گزرتے ہیں، 12 1 بجے تک سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ان کا، نہ ان کے باپ کچھ بولتے نہ ماں کچھ بولتی۔ عمر اللہ سے پائی ہے کہ برباد کریں، حق کے بندے ہی کہاں ہیں جو اسے یاد کریں۔ اللہ والے رہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے اور رات کو جلد سو جاتے ہیں، لیکن ان کو نماز پڑھنے کا معاملہ ہے ہی نہیں، وہ کیا سوتے۔ اب یہ مسجد موجود ہے، آپ یہاں کے مصلیوں کے بارے میں پوچھئے امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، صبح کو کتنے آتے ہیں؟ 10 12 یا ایک صف، خلاص، وہ بھی گھٹتے بڑھتے رہتی جی، اور وہ بھی کبھی کبھی ذرا گرمی زیادہ رہی، نیند نہیں آئی تو فجر کے وقت 2 صف ہو جاتے ہیں، ورنہ کتنے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو پھر ہم مسلمان کیسے؟ کیا ہمارا کوئی ترا ہے کہ ہم یہ بولیں کہ ہمارے کو ترا لگا ہوا ہے مسلمان؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ فطرت کے اعتبار سے نہ دوزخی ہے نہ جنتی۔ نیک عمل کرتا ہے تو جنتی ہے اور برے عمل کرتا ہے تو دوزخی ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر یہ گڑھا ہے، ہر شخص اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہے، اپنی دوزخ ساتھ لے جاتا ہے۔ نیک عمل کیا ہے تو اس کے ساتھ جنت جاتی ہے، اور اگر گناہ کیا ہے تو اس کے ساتھ دوزخ جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہم مرنا چاہتے ہیں، موت آ گئی تو اچھا، لیکن مرنا وہ چاہے کہ جس کو مرنے کے بعد کچھ سکون ملنے کا امکان ہو۔ وہاں تو اور زیادہ عذاب ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، آگ ہے، اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے دوستوں سے گزارش ہے، خصوصاً نوجوانوں سے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہاں ہمارے نوجوان زیادہ تعداد میں ہیں اور ان کے والدین بھی ہیں، والد وغیرہ بھی ہیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر یہ ایک محلے کا ایک یونٹ اچھا ہو جائے تو پھر آپ خود محلے کے نگران بنیں گے، آپ خود محلے کے اچھائیوں کو اجاگر کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور آپ حکومت کے لیے پرابلم نہیں بنیں گے، بلکہ حکومت آپ کی قدر کرے گی کہ یہ لوگ خود اچھے ہیں، نیک ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں اور غلط کاموں سے دور رہتے ہیں، تو پھر آپ کی قدر بڑھے گی۔ تو میرے دوستو، ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کو یہ سبق دیا کہ احکام خدا و رسول کی پابندی کریں، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے بتایا۔ یاد رکھیے، جب تک خود بولنے والا عمل نہیں کرتا اس وقت تک بات میں اثر نہیں ہوتا۔ جب تک موم بتی جلتی نہیں روشنی پھیلتی نہیں، جب تک اگربتی جلتی نہیں خوشبو مہکتی نہیں، جب تک مہندی پستی نہیں رنگ چڑھتا نہیں، جب تک گوشت جلتا نہیں کھانے والے کو مزہ دیتا نہیں، ایسے ہی بولنے والا جب تک خود عمل نہ کرے لوگوں کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمارے بھائیوں سے میری گزارش ہے، عمر برباد مت کرو۔ دیکھو، اگر مال جائے گا پھر مل جائے گا، صحت خراب ہوگی پھر تندرست ہو جائیں گے، صورت بگڑ جائے گی بیماری سے پھر اچھی صورت والے ہو جائیں گے، لیکن جب وقت چلے جائے گا
تو پھر آپ کو پھر ملنے والا نہیں۔ اب میں چاہوں کہ میری جوانی پھر میرے کو آ جائے، آتی؟ اب اکڑ لو یا داڑھی کو کالک لگا لو، جی وہ خضاب وضاب کر لے کے، مگر کتنا بھی کرے تو کیا معلوم نہیں ہوتا، سنگا کٹانے سے بچڑا بن جائے گا بیل، جی بیل ہے، بچڑا کیسا بنتا؟ ایسے ہی میرے دوست جوانی کی جو زندگی ہے اور عمر جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کر، چبوتروں پہ بیٹھنا، سڑکوں پہ کھڑے رہنا، غیر عورتوں کو گھورنا، برائیوں میں مبتلا ہونا، یہ کہاں ہے؟ کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ کیا یہ مسلمان کا عمل ہے؟ حیا، غیرت، یہ ہے اصل چیز۔ حلال روزی سب سے اہم ہے۔ سیدنا عبد القادر گیلانی، محبوب سبحانی، میرا محی الدین جیلانی کا بھی آج ہم کو تذکرہ کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیران پیر کی جیسی ہستی زمانے کو نہ ملتی اگر آپ کے والدین کی تربیت نہ ہوتی، اور حضرت پیران پیر کے والد بڑے اللہ والے، بڑے نیک، اور وہ اپنے نفس کو توڑنے کے لیے، اپنے نفس کے خواہشات کو دبانے کے لیے جنگلوں میں پھرا کرتے تھے، اور جوانی کا بڑا حصہ جنگل کی نظر ہوتا تھا تاکہ نہ برائیوں کی طرف توجہ ہو نہ کوئی برائی ہو سکے۔ دن کو روزہ، رات کو اللہ کی عبادت۔ حضرت ایک دن روزے سے تھے، کھانے کو کچھ ملا نہیں، تو آپ نے پانی سے افطار کرنے کے لیے دریا کے کنارے جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں ایک سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ جنگل کا سیب حلال۔ بعد میں آپ کو خیال آیا یہ سیب حلال ہے کیا حرام؟ آج ہم بھی کوئی چیز کھائے تو خیال کرتے ہیں حلال حرام، کسی کی دعوت ہے تو گھس جاتے ہیں، تقریب ہے محلے میں تو چلے، کوئی دولہے والے پوچھے آپ کون ہے تو میں دلہن والا ہوں، دلہن والے پوچھے تو دولہے والا ہوں۔ ایک صاحب یہ ٹرک کر رہے تھے، کوئی پوچھے تو بولے میں دولہے والا ہوں، دوسرے پوچھے تو بولے دلہن والا ہوں، تو وہ دعوت دینے والے بولے میاں یہ عقیقہ ہے، نہ دولہا ہے نہ دلہن ہے، آپ کدھر تشریف لا لیے؟ جی تو میرے دوستو کسی جگہ بھی بغیر دعوت کے جانا حرام ہے، وہ کھانا حرام ہے۔ ہاں اگر عام دعوت ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی خاص دعوت ہے تو اس میں نہیں جانا، وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ مگر کبھی سوچے ہیں حلال حرام کے بارے میں؟ ہمارا تو یہ خیال ہے جو آ گیا وہ حلال، جو نہیں آیا وہ حرام، مل گیا سو حلال، نہیں ملا سو حرام۔ یہ ٹینڈنسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ایک نوالا اگر پیٹ میں حرام جاتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی اگر پیٹ میں حرام نوالا گیا۔ اسی لیے حلال روزی ہونا، اور حلال روزی میں برکت ہے، حرام روزی میں برکت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستوں، ارے بھائی بند تو بھی کرو یا تشریف لاؤ۔ اچھا گھر ہے، میں سمجھا آڑے آئے کھڑے، شاید وہ بیچاروں کا گھر ہے، نیور مائنڈ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے